میرے عزیزو یہ اخلاص کی دولت ہے. جو خالصتاً اللہ کے لیے کچھ کیا ہو مولا اسے کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا, اسے بے عزت نہیں ہونے دے گا. اسی لیے کچھ کام ایسے کر جاؤ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو. رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اب تک کیا کیا ہے اس کا بھی آپ کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے. اگر اپنی زندگی میں آپ احتساب کریں, اپنا ہی محاسبہ کریں کہ میں جوانی سے لے کر اب تک جتنے کام کیا ہوں کوئی کام ایسا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, اخلاص میں کتنی طاقت ہے وہ بتاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے یہ, 3 لوگ سفر پر تھے, 3 دوست تھے, یہ تینوں سفر پر تھے اور یہ پہاڑوں کے راستے سے جا رہے تھے. ایک پہاڑ کے غار میں ان لوگوں نے پناہ لینے کے لیے تھوڑی دیر آرام کیا اور بارشیں شروع ہو گئیں, طوفانی بارش, اور ایسی بارشیں آئی کہ پہاڑ کے پتھر کھسکنے لگے اور ایک بہت بڑی چٹان کھسک کر کے یہ غار کے منہ پر آ کر گر گئی. غار بند اور یہ اندر 3 بیٹھے ہوئے ہیں. ہاتھ کے ہلانے سے تو پتھر جانے والا نہیں, ایک بڑی چٹان گر کر کے بند ہو چکی, ان کی قبر وہیں بننے والی. 3 لوگ ہلا کر کے کیا ہٹا سکتے تھے؟ اب تینوں لوگوں نے کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں رونے لگے کہ اب ہماری موت یہیں پر ہونے والی ہے, ختم ہے. لیکن اس سے پہلے چلو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی کوئی ایسی چیز ہو جو تم نے خالص اس کے لیے کیا تھا, اس نیکی کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں پتھر ہٹتا ہے کیا. تو تینوں نے اپنی اپنی زندگی کی ایک ایک چیزیں شمار کرنا شروع کیا. توجہ چاہتا ہوں, پہلے ایک بندہ سجدے میں گرتا ہے اور عرض کرتا ہے, مولا تو جانتا ہے میری ایک بوڑھی ماں تھی, ماں کی خدمت بہت کیا کرتا تھا, ماں کی بہت تعظیم کرتا تھا. ایک دن رات کو جب میں گھر پہنچا تو میرے پاس صرف 1 روٹی تھی اور تھوڑا سا دودھ تھا. میرے گھر کے کئی بچے تھے, بچے بھی بھوکے تھے, لیکن میری ماں بوڑھی تھی. تو میں جب بھی گھر رات کو پہنچتا پہلے اپنی ماں کو کھلاتا, اس کے بعد اپنے بچوں کو کھانا دیتا. اس دن ایسا ہوا کہ میرے پاس صرف 1 روٹی اور تھوڑا سا دودھ تھا, ماں بھی بھوکی تھی اور بچے بھی. بچے آ کر لپٹ گئے, کہنے لگے کہ ہمارے لیے کھانا, بھوک کی شدت ہے. میں نے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا گھر کے باہر اور اس روٹی کو چور کر دودھ میں اپنی بوڑھی ماں کو کھلایا. میری بوڑھی ماں جو بھوکی تھی وہ پوری روٹی کھا گئی اور پورا شکم سیر ہو کر وہ دعا کرتے ہوئے سو گئی. اس رات کو میں بھی بھوکا رہا, میرے بچے بھی بھوکے رہے, ہمارے گھر میں اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں تھا. اے رب ذوالجلال, میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ جو حسن سلوک کیا خالص تجھے راضی کرنے کے لیے, خالص تجھے راضی کرنے کے لیے. مولا اگر یہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو یہ چٹان کو ہٹا دے. وہ دعا کر رہا تھا, چٹان تھوڑی کھسک گئی, اپنے آپ کھسک گئی, لیکن اتنی نہیں کہ وہ نکل سکیں. دوسرا جو ساتھی تھا وہ سجدے میں گرا اور وہ دعا کرنے لگا. یہ پوری حدیث پاک موجود ہے جس کو میرے آقا نے بیان کیا. میرے عزیزو, زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ کے لیے کیا ہو, پھر دیکھنا زندگی کی مصیبتیں آئیں, اسی نیکی کو تم اللہ کی بارگاہ میں رکھ سکتے ہو. دوسرا سجدے میں گرتا اور کہتا ہے, مولا تو بہتر جانتا ہے میں اپنی چچیری بہن کا عاشق ہو گیا تھا. اس کی چچیری بہن تھی, چاچا کی بیٹی, عاشق ہو گیا اور ہم دونوں میں معاشقہ چلنے لگا, ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے گھر والے اور اس کے گھر والے سب باہر چلے گئے, ہم دونوں تنہا رہ گئے اور ہم دونوں ایک کمرے کے اندر آئے. ہم دونوں نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا. شادی تو نہیں ہوئی تھی, نکاح بھی نہیں ہوا تھا, دونوں کھڑے ہوئے, گناہ کرنے کا ارادہ ہی تھا کہ ہم دونوں کو اچانک خیال آیا میرا رب دیکھ رہا ہے. ہم کپڑے اتارے اس کے سامنے جو ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے. تو وہ میری چچیری بہن وہ بھی رونے لگی, میں بھی رونے لگا
اور ہم ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگائے، مولا اس زنا سے اور اس بدکاری سے اگر میں بچا تھا تو میرے رشتہ داروں سے ڈر کر نہیں، خالص تیری رضا کے لیے، کہ مولا کریم کے اس سلطنت کو میں اپنے گناہوں سے پامال نہیں کروں گا۔ تو جب یہ وہ کہنے لگا اور عرض کیا مولا اگر میں وہ رات گناہ سے بچاؤں، تیری بارگاہ میں میرا وہ بچنا پسند ہے تو اس چٹان کو تو ہٹا دے۔ حدیث پاک میں چٹان اور کھسک گئی۔ تیسرا شخص تھا، وہ سجدے میں گرا اور کہنے لگا اے رب ذوالجلال، تو بہتر جانتا ہے میں ایک زمین اور جائیداد کا مالک تھا، میرے پاس کئی مزدور کام کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مہینہ ختم ہوتے ہی سارے مزدوروں کو ان کی تنخواہ دے دیا کرتا۔ ایک مزدور ایسا ہے جو اپنی تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، ایک مزدور تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، اور اس کی تنخواہ میں نے سنبھال کر رکھی اور اس سے ایک بکری خرید لیا۔ میاں لوگ تو کسی کی سیلری ہو دبا کر کے کھا جائیں گے، اور یہ حدیث پاک میں جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بندہ کہتا ہے میں اس کی پوری تنخواہ سے ایک بکری خرید لیا، بکری کو پالنے لگا، وہ مزدور آیا نہیں، وہ مزدور چلا گیا، مہینوں چلا گیا، بکری کو میں پالتا رہا، بکری نے بچے دی، بچوں کے بچے ہوئے، بچوں کے بچے ہوئے۔ اے رب ذوالجلال تو نے اتنی برکت دی کہ اس ایک بکری سے ایک پورا میدان کئی ہزار بکریاں بھر گئی، کئی ہزار بکریاں کئی سالوں کے اندر۔ وہ ان بکریوں میں نہ کسی کو بیچتا تھا نہ کسی کو ذبح کرتا تھا، سب بکریاں رکھا۔ کئی سالوں کے بعد اچانک وہ مزدور واپس آیا اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ مالک میں آپ کے ہاں خدمت کرتا تھا، آپ کو یاد ہے کچھ سالوں پہلے میں نے اپنی تنخواہ چھوڑ دی تھی، ایک مہینے کی تنخواہ نہیں لیا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ان بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گیا اور کہا یہ تیری تنخواہ ہے، یہ پوری تیری تنخواہ ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو مالک، میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس زمانے میں ایک بکری بھی نہیں آ سکتی۔ اس نے کہا ہاں بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس زمانے میں ایک بکری خرید لی میں نے، اور اسی بکری سے اللہ نے اتنی برکت دی، اس میں میرا ایک بھی حصہ نہیں، تیری ان بکریوں کا دودھ تک میں نے نہیں پیا، صرف اور صرف تیرے انتظار میں، اور یہ ساری بکریاں تو لے جا۔ اور وہ مزدور خوشی خوشی اپنے پورے ریوڑ کو، آج کے زمانے کے وہ کئی لاکھوں کی بکریاں ہوں گی، وہ مزدور لے گیا۔ اب یہ بندہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال میں نے یہ امانت اگر سنبھالی تھی تو خالص تیری رضا کے لیے، مولا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، ورنہ پیسے کھا جاتا تو کون کیا کر لیتا، وہ مزدور کون سا وصول کر لیتا، کہتا نہیں مجھے یاد نہیں، اب میں پہچانتا بھی نہیں، نہیں مولا میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا، اگر تجھے یہ پسند ہے تو یہ چٹان ہٹا دے۔ حدیث پاک میں ہے اس نے جیسی یہ دعا کیا پوری چٹان ہٹ گئی، پوری چٹان کھسک کر ختم ہو گئی، ان کا راستہ صاف ہوا۔ پتہ یہ چلا، حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے میرے عزیزوں۔ میں اب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایسی بڑی بڑی چٹانیں آج بھی ہم پر گر رہی ہیں، مصیبتوں کی چٹانیں، ظلم کی چٹانیں، لوگوں کے تان و تشنی اور لوگوں کی گالی گلوچ کی چٹانیں۔ ان چٹانوں کو کھسکانے کے لیے تمہارے پاس اخلاص والی کوئی نیکی موجود ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی یوں عرض کرتے کہ مولا میں نے خالصتاً ایک رات تیرے لیے کھڑے ہو کر پکارا تھا جب سب لوگ سو رہے تھے، میں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کیا، مولا اگر تو راضی ہے تو ان فلسطین کے بچوں پر رحم کر دے۔ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو ہم عرض کر سکیں؟ آج دعائیں کہاں نہیں ہو رہی ہیں، دعائیں سب جگہ ہو رہی ہیں، اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں، ہر خطبے میں، ہر نماز میں، ہر جگہ دعائیں ہوتی ہیں، لیکن میرے عزیزو شاید وہ اخلاص سے خالی ہو گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، حرام لقمے پیٹ میں پڑے ہوں، حرام کمائی گھر میں پڑی ہو تو حدیث پاک میں اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی، کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی۔ اور ان تمام چیزوں کی طرف کبھی خیال بھی نہ کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا، یا تو پھر
دعا تو کرتے ہیں, کمائی بھی صاف ہے, حلال ہے, لیکن دعا کرنے کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں, جلدی سے بھاگنا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں نا, نماز میں ہاتھ اٹھانے میں بھی لوگوں کو شرمندگی ہونے لگتی ہے. کچھ تو مرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں, کچھ انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں دعا میں. تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو, اخلاص اگر ہوتا تو تمہیں اپنے کی خبر نہیں ہوتی. اخلاص, دعا بھی تو رسمی طور پر مانگ رہے ہیں. امام اپنی دعا کر رہا ہے, مقتدی اپنے انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں, یہی تو چل رہا ہے. کچھ انگلیوں میں کھیل رہے ہیں, کچھ اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکائے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھار حضور روتے ہوئے اتنی بلند ہاتھ اٹھا لیتے کہ حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی. خانہ کعبہ کے پاس حرم پاک میں کبھی حضور دعا کرتے ہیں. میرے عزیزو, دعا ایک طرح سے بھیک مانگنا ہے, اور وہ بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں. اور تمہارے انداز دیکھے جاتے ہیں, تمہارا اخلاص بھی دیکھا جاتا ہے. مانگنے میں ہی تم سیریس نہیں ہو, صرف رٹی رٹائی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو. یعنی کسی نے یاد کرا دیا, بس وہی بولے جاؤ. تمہارا دل کب کہہ رہا ہے, دل کی حضوری کے ساتھ کب کہہ رہے ہو. کچھ چیزیں خاص ہیں, صغیرہ کبیرہ ہمارے معاف کر دے, اس کو پتہ ہی نہیں صغیرہ کون ہے کبیرہ کون ہے. یہ تو رٹی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو نا. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ معاف کر دے. کیا ہے صغیرہ کبیرہ, کچھ پتہ نہیں, مولوی صاحب نے سکھایا تھا. دل کا جب حضور نہیں, دل کا اخلاص نہ ہو تو پھر کیا چیز مانگ رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں. اخلاص یہ سب سے بڑی طاقت ہے. اگر یہ نہیں ہے تو عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے. عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے. عبادتوں کی جان اخلاص ہے. یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ ایسا بھی لکھا ہے, وہ پڑھنے کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. ایک بزرگ تھے, 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی. 30 سال تک ایک بھی نماز ان کی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی امام کے پیچھے. تکبیر اولا, امام جب پہلی تکبیر باندھ رہا ہے اس تکبیر میں وہ حاضر رہتے تھے. جماعت تو دور کی بات ہے, چھوٹنا, پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹی 30 سال تک. 30 سال کے بعد ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ مغرب میں لیٹ ہو گئے, 1 رکعت ہو گئی تھی. اور 30 سال کے بعد صفیں بھر گئی تھی, پیچھے جگہ ملی. وہ آئے اور کہا آج اگر میں پیچھے نماز پڑھوں گا سب گھوم گھوم کے مجھے دیکھیں گے. 30 سال سے جو پابند تھا کہاں گیا کہاں گیا, ہوتا یہی ہے. سب وہ شرمندگی کے مارے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کیا سوچیں گے, گھر چلے گئے. گھر جا کر مغرب پڑھ لی. عشاء میں آنے میں پھر ڈر لگنے لگا کہ اب تو پوری نماز میں ہی نہیں گیا تھا, لوگ سوچیں گے. 30 سال کے بعد پہلی نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے, کہاں گئے تھے کہاں گئے. عشاء میں بھی نہیں آئے, عشاء میں بھی نہیں آئے. اس زمانے میں ایک بڑے کامل بزرگ تھے, ان کو خبر کی گئی آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے شہر میں. کہا کیا, کہا فلاں بزرگ جو 30 سال سے مسجد میں تکبیر اولا کی بھی پابندی کرتے تھے آج وہ غائب ہے. تو اس بزرگ نے فرمایا چلو ہم ملتے ہیں. جا کر کے ملے کہ کیا ہے, طبیعت خراب ہو گئی, علیل ہو گئی, کیا ہوا. انہوں نے کہا کچھ ہوا نہیں, لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا مغرب میں, اور پھر پیچھے جگہ مل گئی 5-6 صفوں کے پیچھے. میں نے یہ سوچا کہ لوگ بعد میں کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے سالوں کی پابندی کے بعد آج تمہاری پہلی صف بھی نہیں ہوئی, پہلی تکبیر بھی نہیں ہوئی. اس بزرگ نے کہا کس سے, 30 سال کی پابندی کرنے والے سے. کہا میاں جاؤ پچھلے 30 سال کی پوری نمازیں قضا کر لو, واپس دوبارہ پڑھ لو, اعادہ کرو. اس لیے کہ 30 سال جو تو نے پابندی کی نمازوں کی, وہ تو یہی سوچ کر کے کہ لوگ کیا کہیں گے. آج تیرے دل میں یہ جو خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے مغرب کے پیچھے ہو جانے سے, اس کا مطلب ہے کہ 30 سالوں تک جو تو نے پابندی کی یہ لوگوں کے لیے کیا, اللہ کے لیے نہیں. جاؤ واپس لوٹاؤ 30 سال کی نماز سے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ پڑھا. واقعی میرے عزیزوں, اس بات کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے ہمیں عبادتوں میں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. اللہ رب العزت کا ذکر ایسے کرو کہ مدہوش ہو جاؤ, صرف میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, دنیا کیا کہہ رہی اس سے ہمیں کیا غرض ہے. آج یہی بیماری نے بہت ساری عبادتوں میں ہمارے خلل ڈال رکھا ہے.
خلل ڈال رکھا ہے. تمہارے سنتوں سے دور ہونے کا ایک بڑا سبب بھی یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ کبھی نہیں سوچتے کہ قبر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ کیا کہیں گے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. یہ کیوں خیال نہیں آتا؟ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا, جیسے آج آوارہ گردی میں ہوں, نشہ میں ہے, سنتوں سے دور ہے, اٹھا کر جب مجھے قبرستان لے جایا جائے گا, میرے آقا اگر دیکھیں, میرے آقا کیا کہیں گے؟ عزیزان گرامی وقار, بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں سے اگر حضور ناراض ہوتے ہیں تو یہ تک پوچھتے ہیں کیا تو میرا غلام ہے؟ اگر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے سوا کس کا غلام ہوں, تو پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس علامت کیا ہے غلامی کی, دلیل کیا ہے؟ اس کو بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے سے نقل کیا ہے. اس لیے میرے عزیزو, اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اپنی عبادتوں میں اخلاص عطا کرو. آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری بھی یہ چیز ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر سارے لاکھوں مسلمانوں کو سڑک پر اتاروں. نہیں, اگر اخلاص والا ایک بندہ ہو تو پوری زمین کو زیر و زبر کر ڈالے گا. انقلاب ایک سے آتا ہے, ایک بھی کافی ہے اگر اخلاص والا ہو, ورنہ پھر کثرت سے کچھ ہونا نہیں ہے. آج جس طرح کی آزمائشوں کے تم شکار ہو, ان میں بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ تمہارے اندر اخلاص آ جائے, تمہیں کوئی ڈرا کر کے عبادت نہ کرائے. اور میں تو شروع سے کہتا بھی تھا, آج کئی جگہوں پر بچوں کی بھی تربیت کے لیے مدرسوں میں بھی, شاید آج سے 10 سال پہلے ہی حافظ صاحب سے بھی جانتے ہوں گے, کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ بچے کچھ غلط نہ کریں. ٹھیک ہے, نگرانی کے لیے جہاں تک ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں, لیکن ان کے دلوں میں اس بات کا اگر خوف ہے کہ استاد دیکھ رہے ہیں, مجھے جلدی نماز کے لیے جانا ہے, ایک نہ ایک دن تو کیمرہ بند ہوگا, کیمرے کے باہر بھی تو آئے گا. اس دن کیا کرے گا؟ اپنی اصلیت پر آ جائے گا. یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے, آزاد رہو, کھل کر کے رہو. مطلب یہ ہے کہ تم اس کو کیمرے کا عبادت گزار بنائے, اللہ کا نہیں. تربیت وہ ہونی چاہیے جو محبوب الہی نے فرمایا. ایک شخص آیا محبوب الہی سے پوچھنے لگا کہ حضور کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے. آپ نے فرمایا کیوں نہیں, ملنا تو چاہیے. وہ خوش ہو گیا, کیا گناہ کرنے کی اجازت ملتی ہے؟ کہا بالکل ملے گی میری طرف سے. خوش ہو گیا, کہا کہ حضور بتائیے کیا ہے, کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی کوئی کبھار چھٹی تو ہونی چاہیے گناہ کرنے کے لیے, ہفتے میں ایک بار, مہینے میں ایک بار. محبوب الہی نے فرمایا بالکل, 2 شرطیں ہیں میری, اگر وہ پورا کر لے تو تجھے اجازت ہے میری طرف سے گناہ کرنے کی. کہا بتائیے. محبوب الہی نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جب گناہ کرنا ہو تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کر کرنا, اس کی سلطنت سے باہر جا کر کرنا. جہاں اس کی سلطنت نہ ہو وہاں جا کر گناہ کرو, شوق سے کرو. اس نے کہا حضور کوئی ذرہ ایسا ہے جو میرے مولا کی سلطنت سے خالی ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی خدائی سے خالی ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کی زمین سے باہر جاؤں, اس کی سلطنت تو ان کہکشاؤں میں بھی ہے جہاں ہماری بھی پہنچ نہیں, اور رب تبارک و تعالیٰ ہی کی سلطنت میں ہے سب. پھر اس نے کہا دوسری شرط آپ کی. محبوب الہی نے فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو وقت دیکھ لینا, اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب سو رہا ہو. اس نے کہا حضور یہ کیسی شرط ہے؟ میرا مولا تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, میرا رب وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, وہ پوری کائنات کے لیے حی اور قیوم ہے. تو محبوب الہی نے کہا ظالم, جب تجھے یہ دونوں باتیں معلوم ہیں کہ تو اس کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا اور اس کی غفلت کا ایک لمحہ کیا ایک آن بھی نہیں آ سکتی, تو کیا تجھے اس بات کی شرم نہیں آتی
کہ اسی کی زمین پر اسی کے دیکھنے کی حالت میں گناہ کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تجھے تیری ماں دیکھ رہی ہو، تیرا باپ دیکھ رہا ہو اور تو اس وقت ننگا ہو رہا ہو؟ تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے ننگا نہیں ہوتا تو اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کے لیے کیسے گناہ کر لے گا؟ زمین اس کی، سلطنت اس کی، اس کا کھا رہا ہے، اس کا پی رہا ہے، اس کی ہوائیں استعمال کر رہا ہے، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، اور تو کہتا ہے کہ گناہ کی اجازت چاہیے؟ اور پھر اللہ رب العزت ایک آن کے لیے بھی جب غافل نہیں ہے تو کیا اس بات کی شرم نہیں آتی کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہو اور اس وقت تم گناہ کر رہے ہو؟ عزیزان گرامی، یہی وہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے جو محبوب الہی نے سکھایا کہ کسی کے اندر یہ دو تصور آ جائیں کہ میرا مولا ہر گھڑی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جہاں جاؤں گا اسی کی سلطنت میں جاؤں گا، یہ اخلاص ہے۔ پھر یہ عبادتوں کی جان ہے۔ پھر دیکھنا آپ کی عبادتوں میں لطف کیسا آئے گا اور مزہ کیسا آئے گا، عبادتوں کا طور طریقہ ہی بدل جائے گا۔ ہاں، یہاں آ کر کے پھر نماز میں حساب کتاب نہیں شروع کریں گے، نماز میں آ کر کے بازار کی باتیں تمہارے دماغ میں نہیں گھومیں گی، امام پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، مقتدی کہیں اور پہنچا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، دل کے اندر اخلاص نہیں، خالص اللہ کے لیے کرے۔ حضرت حاتم اصم بڑے بزرگ ہیں، اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے بدن کے جو بال ہیں نا وہ اتنے کڑک ہوتے تھے کہ کپڑے سے باہر آ جاتے تھے، رونگٹے ان کے جو کھڑے ہوتے کپڑوں سے باہر آتے تھے، ان کا جسم پیلا پڑ جاتا تھا۔ جب اذان ہوتی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا والے بادشاہ اگر طلب کے لیے بلا لے تو ڈر ڈر کر کے جاتے ہیں کہ میرا کیا حساب ہونے والا ہے، اور وہ شہنشاہ اعظم جب بلا رہا ہے تو میرا دل خوف سے لرز جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ میرے ایک لمحے سے بھی غافل نہیں۔ بادشاہوں کو ہیلے بہانے کر کے تم بچ تو سکتے ہو، اس کی بارگاہ میں کہاں بچو گے؟ اور پھر حاتم اصم سے پوچھا گیا آپ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو تصور میرا یہ ہوتا ہے کہ ادھر بھی دوزخ ہے، ادھر بھی دوزخ ہے، دونوں طرف گڑھے ہیں اور سامنے جنت ہے، اللہ رب العزت کی رضا ہے، اور پیچھے ملک الموت انتظار میں ہے۔ اس تصور کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں کہ اگر ہلوں گا تو ادھر جہنم کا گڑھا ہے، ادھر ہل گیا تو ادھر جہنم کا گڑھا ہے، مجھے بڑھنا ہے میرے مولا کی رضا کی طرف، اور ملک الموت اتنے قریب آ کر کھڑا ہے کہ گردن پہ ہاتھ رکھا ہے، اس لیے میں اپنی ہر نماز کا ہر سجدہ آخری سمجھتا ہوں، اس کے بعد شاید ملک الموت مجھے اٹھا لیتا۔ تو جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مولا کو منائے بغیر اٹھتا نہیں کہ مولا ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر میرا سجدہ ہو یا نہ ہو، اسی سجدے میں تو مان جا مجھے مغفرت فرما دے۔ یہ نمازوں کا بھی طریقہ ہے، یہی اخلاص ہے۔ اللہ کریم ان سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس شہر میں امن و امان عطا فرمائے، ہم سب کو محبتوں اور الفتوں کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، ظالموں کے شر سے مولا ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔